حضور قبلہ ڈاکٹر صاحب، پہلے تو میں اس موضوع کی جانب آنے سے پہلے آپ کو مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ پہلے 10 سال پہلے آپ نے غیر منقوط ترجمہ تحریر فرمایا تھا اور یہ شعرا افاق کام آپ نے کیا۔ اب آپ نے رواں نثری ترجمہ بھی کیا ہے، تو اس حوالے سے میں چاہوں گا بیان کیجئے کہ ضرورت کیوں پڑی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت شکریہ قاری صاحب، میرے لیے سعادت ہے کہ آپ کے پہلو میں اور دائیں جانب جناب ہارون رشید شاہ صاحب اور میرے سامنے پیر عرفان صاحب تشریف فرما ہیں۔ الحمدللہ۔ آپ نے سوال کر لیا، میں نے ویسے ابھی یہ خبر بریک کرنی نہیں تھی، اللہ اکبر، سبحان اللہ۔ تو لیکن کیو ٹی وی کی یہ بزم ہے، افطار ٹرانسمیشن ہے، اور میرے لیے سعادت ہے کہ یہ خبر یہاں سے آج بریک ہو رہی ہے کہ الحمدللہ کروڑوں مرتبہ اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ اس نے پہلے مجھ سے قرآن کریم کے غیر منقوط ترجمے کا کام لیا تھا۔ الحمدللہ۔ اب اس کے بعد میں نے قرآن کریم کا منقوط رواں نثری ترجمہ بھی کر دیا ہے اور مکمل ہو گیا ہے۔ میری خواہش یہ تھی کہ جب پبلش ہو جائے گا تو پھر ہی منظر عام پر آئے، لیکن آپ نے سوال کر دیا۔ کتنے مہینے میں ہوا ہے جی؟ یہ ریکارڈ قاری صاحب 6 مہینے کی مدت میں اللہ نے اتنی وقت میں برکت ڈالی کہ صرف 6 مہینے کی مدت میں یہ پورے قرآن کریم کا ترجمہ مکمل ہو گیا۔ اور آپ نے اس کی ضرورت پوچھا تھا کہ کیوں پیش آئی، میں عرض کروں گا کہ جب میں نے قرآن کریم کا غیر منقوط ترجمہ کیا تھا تو پیر صاحب میں نے بہت سارے تراجم اس وقت میرے سامنے تھے، تو میں نے اکثر تراجم میں یہ دیکھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے تم کا لفظ استعمال ہوا تھا۔ اللہ، تو یہ چیز مجھے اندر سے کھا جاتی تھی، اللہ، اور میں نے صرف اس لیے یہ ترجمہ تاریخ میں ثبت کرنے کے لیے کیا ہے ماشاءاللہ کہ شان رسالت سب سے پہلے ہے، بہت مبارک، مقام رسالت سب سے پہلے ہے، حرمت رسالت سب سے پہلے ہے۔ تو میں نے پورے ترجمے میں ادب پہلا کرینہ ہے محبت کے کرینوں میں، تو میں نے پورے قرآن کریم کے اس ترجمے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے آپ کا لفظ استعمال کیا ہے، اور یہ ترجمہ شان رسالت کے مطابق۔ اللہ پاک آپ کی صحیح جمیلہ قبول فرمائے۔ دعوت و تبلیغ، ضرورت و اہمیت قرآن کی روشنی میں، بسم اللہ جی قاری صاحب، دعوت و تبلیغ جو آج ہمارا موضوع ہے، دعوت تبلیغ کے معنی ہیں جی آگے پیغام کو منتقل کر دینا۔ ٹھیک۔ اگر دیکھا جائے تو سب سے پہلے جو اولین مبلغ ہیں اس کائنات میں، وہ خود اللہ رب العزت کی ذات باری تعالیٰ ہے، اللہ کہ انہوں نے، اللہ رب العزت نے اپنا پیغام جو وہ چاہتا ہے انسانیت سے، وہ کنوے کیا ہے اپنے انبیاء اور رسل تک۔ ٹھیک۔ اس طرح سے کائنات کے سب سے اول اور اعلیٰ مبلغ اعلیٰ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، اور اس کے بعد مبلغ اعظم وہ انبیاء اور رسل ہیں، کیا کہنے، اور مبلغ پھر پوری ہر نبی کی امتیں ہیں جس میں ہم بھی شامل ہیں۔ اب میں نے 2 لفظ بولے ہیں کہ اللہ رب العزت کی ذات مبلغ اعلیٰ ہے، ٹھیک، اور انبیاء اور رسل ختم المرسلین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فدا کا امی و ابی آپ کی ذات تک وہ مبلغ اعظم ہیں۔ بظاہر لگتا ہے پیر صاحب کہ یہ اعلیٰ اور اعظم، اعظم بہت بڑا ہوتا ہے، میں عرض کروں گا کہ اعظم بہت بڑا ہوتا ہے، بہت بڑا ہوتا ہے، لیکن جو اس کو بلندی ہے نا، وہ اللہ کو جو نصیب ہے وہ انبیاء کو نہیں ہے۔ بے شک بہت بڑے ہیں انبیاء، لیکن ذات باری تعالیٰ کو جو عروج اور بلندی اور اعلیٰ مقام حاصل ہے وہ انبیاء ان کے بعد آتے ہیں۔ تو جیسے نماز میں بھی ہم جب رکوع میں جاتے ہیں تو سبحان ربی العظیم کہتے ہیں، اور جب سجدے میں جاتے ہیں تو سبحان ربی الاعلیٰ کہتے ہیں۔ کہنے، اس کا مطلب یہ ہے کہ سجدہ چونکہ نماز میں سب سے زیادہ مقدس ترین رکن ہے، تو یہ سب سے اعلیٰ رکن ہے، اس لیے ہم وہاں بھی سبحان ربی الاعلیٰ کہتے ہیں۔ تو اللہ مبلغ اعلیٰ ہے، انبیاء مبلغ اعظم ہیں، اور امتیں مبلغ ہیں۔ اب دیکھیں قاری صاحب، جو جہاد کا فلسفہ ہے نا، وہ بھی یہی دعوت و تبلیغ ہی ہے۔ ہم جہاد کو عام طور پر اس انداز سے لیتے ہیں کہ تلواروں کی جھنکار ہو اور خون بہ رہا ہو، لاشیں گر رہی ہوں، نہیں نہیں، جہاد میں اصل میں تو تبلیغ ہے۔ جہاد باللسان کیا ہے؟ تبلیغ ہی تو ہے۔ ٹھیک ہے۔ جہاد بالقلم کیا ہے؟ تبلیغ بھی تو ہے۔ ایون کہ جہاد بالسیف کیا ہے؟ وہ کیونکہ تبلیغ کا بنیادی مرکز و محور کیا ہے؟ وہ ہے امر بالمعروف و نہی عن المنکر۔ بے شک۔ کنتم خیر امت، ٹھیک ہے، اخرجت للناس تامرون بالمعروف و تنہون عن المنکر۔
جب تیسری کیٹیگری آتی ہے تو وہ ہے کہ نیکی کا حکم دینا، برائی سے روکنا. جی. تو جہاد کا بھی جو روح ہے، سپیرٹ ہے جہاد کی، وہ بھی یہی ہے کہ اعلیٰ کلمت الحق کے لیے امر بالمعروف کرنا، نیکی کا حکم دینا اور برائی کا قلع کما کرنا، برائی سے روکنا. تو اصل جہاد بھی دعوت و تبلیغ ہے اور دعوت و تبلیغ جہاد ہی ہے. بہت خوبصورت ڈاکٹر صاحب.